السلام علیکم خواتین حضرات. آج کی گفتگو کا آغاز ہم سوالات سے کرتے ہیں کیونکہ لاسٹ سنڈے یہاں نشست نہ ہونے کی وجہ سے سوالات کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی. سوالات غیر ممالک سے ہیں. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے اور خاصا unusual ہے. Shah صاحب, why it is necessary that a person should first complete his formal education, then he should come to spiritual path? Can't it be led in parallel with? Moreover, what should a person do as a young aspirant? اصل میں ہم سے غلطی یہ ہوئی بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دونوں علوم کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیا, جبکہ علم کا کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو وہ علم ہے. یہاں جب ہم مختلف نشستوں میں مختلف چیزوں پر باتیں کر رہے تھے تو کسی ایک نشست کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے سمندر سے, وہ سمندر جو اللہ تعالیٰ کی نشست کی عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ کی نشست کی پیچھے موزن ہے, اس میں سے جو نہریں نکالی ان میں 360 نہریں پبلک پر عیا کر دیتا ہے, لیکن مخصوص لوگوں پر. ان نہروں سے پھر مختلف علوم نکلے ہیں اور ان کی تعداد 81,000 اور 86,000 کہی جاتی ہے. اب وہ سب علوم ہیں. علم لدنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علم لدنی احاطہ کرتا ہے تمام علوم کا. لیکن یہ کہنا کہ دنیاوی تعلیم اور اسپرچل تعلیم دونوں علیحدہ ہیں, میری نظر میں مختلف نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی میں مثال آپ کو یہ عرض کر دوں گا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان ایک ہی وقت میں دنیاوی علوم بھی سیکھ سکتا ہے اور دینی علوم بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ بھی اختیار کر سکتا ہے. اور جب یہ چیزیں تینوں اکٹھی آدمی کر لیتا ہے اور اس کو پوری طرح سے ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم لدنی ہے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ایک بات جو فرمائی کہ علم والا اور بے علم لوگ کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دونوں قسم کے علوم ہوتے ہیں, دینی بھی اور دنیاوی بھی, تو یہ دونوں علوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سچائی اور اس کی حقانیت کو کنفرم کرتی ہے.
روحانی علوم میں، دینی علوم میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے میں ایک آپ سے مثال عرض کروں کہ روحانیت میں ایک مقام ہے ابدال کا. ابدال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر دیکھے جاتے ہیں. اب اگر دنیاوی علوم سے بے بہرا شخص ہے، ذہین ہے، تو اس کی عقل اور لاجک اسے یہ ماننے نہیں دے گی کہ کہیں یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کے پاس دنیاوی علم بھی ہے تو فوری طور پر اسے دنیاوی علم اس کا یہ بتائے گا کہ لیٹن امریکہ کے ملکوں اور جنگلوں میں ایک ایسی چونٹی پائی جاتی ہے جس پر مختلف سائنسدانوں نے تجربات کیے کہ اس چونٹی کو پکڑا، سفید کاغذ پہ اسے رکھا اور اس کے اوپر شیشے کا گلاس اوندا رکھ دیا اور اسے پریشر دے دیا تاکہ کسی بھی طرف سے کوئی ایسی گنجائش نہ رہے کہ چونٹی اس میں سے باہر جا سکے، اور اس کو بغور دیکھتے رہے. تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 منٹ کے بعد وہ چونٹی وہاں سے گلاس میں سے غائب ہو گئی، اور کوئی 5 گز کے فاصلے پر وہ چونٹی، کیونکہ اسے کلر کیا ہوا تھا تو پہچانی گئی کہ وہ بیٹھی ہے چونٹی وہاں سے شفٹ ہو گئی. اب جب یہ چیز چونکہ سائنس نے پروو کی ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ابدال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ درست ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ دنیاوی علم اور روحانی علم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہرگز ضروری نہیں کہ ہم پہلے دنیاوی علوم حاصل کر لیں اور اس کے بعد ہم روحانی علوم کی طرف جائیں. ایسی بات نہیں، ہم ایک ہی وقت میں ان دونوں کو حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایسا عالم جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ قطعی طور پر انڈیزائریبل ہے. اور ایسا جاہل جس کے پاس علم تو نہیں لیکن عمل کرتا ہے وہ بہرحال فوقیت کرتا ہے اس عالم پر جو علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کر رہا. ہم لوگ بہت پرائڈ لیتے ہیں کہ صاحب ہم نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. یقیناً سعادت کی بات ہے، کلام الہی ہے، اس کا سینے میں محفوظ ہونا بہت بڑی سعادت ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھلے ایک ہی آیت یاد کریں لیکن اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں تو وہ ہمیں نجات کی طرف لے جائے گی. تو علم جب ہم حاصل کریں اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں تو وہ باعث نجات ہو جاتا ہے. عبادات، جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اسلام میں عبادات ہماری منزل نہیں ہے. اسلام میں منزل نیکی ہے. عبادات ایک زینہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں منزل پر نظر رکھنا چاہیے، زینے پر اکتفا نہ کر لیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں اور پرہیزگاری کے ساتھ عبادت کرتے ہیں
تو وہ ہمیں ہماری منزل نیکی پر لے آتی ہے، اور نیکی رفتہ رفتہ ہمیں قرب الہی حاصل کر دیتی ہے، نیکی قرب الہی کا باعث بن جائے گی۔ تو ہم اگر تینوں چیزیں کمبائن کر لیں اپنی زندگی میں، کہ دنیاوی علوم بھی اور دینی علوم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی، تو قرب الہی گارنٹیڈ ہے۔ پھر یہ کمبینیشن ضمانت بن جائے گا قرب الہی کا۔ تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ بیک وقت سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی صاحب نے سوال respected. I want to know that the wall of Gog and Magog is still there or it has been broken down. Maybe you have seen this in your some visit to Kashf. بات یہ ہے کہ گوگ اینڈ میگوگ دیوار وہ آج بھی قائم و دائم ہے، وہ قوم آج بھی ہے، قوم یاجوج اینڈ ماجوج، یاجوج اور ماجوج، یہ انگریزی یاجوج ماجوج کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور ان کا ظہور ہونا باقی ہے۔ ویسے اگر دنیاوی طور پر اگر بات کریں تو عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو دیوار چین ہے وہی وہ دیوار ہے جس کا ذکر یاجوج ماجوج والی دیوار کے طور پر کیا گیا ہے۔ اور میں دنیاوی روایات کی بات کر رہا ہوں، اس کو نہ کنفرم کر رہا ہوں نہ ریجیکٹ کر رہا ہوں، یہ سب میں ایک علم کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور چینی قوم کو یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن در حقیقت روحانیت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ دیوار اور ہے، آج بھی قائم ہے، وہ نسل یاجوج ماجوج کی آج بھی موجود ہے، اور وہ اپنے وقت پہ ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سوال دوبارہ رپیٹ ہوا ہے، اس کو خاصی ڈیٹیل میں ہم نے کیا تھا کہ Hazrat Ali Karmal Wajho is the Imam of all Awliya Ikram from Adam alayhi salam to the last day. Please put a light on it. یہ سوال پہلے بھی آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر الہامی مذہب اپنے نزول سے لے کے اگلے پیغمبر کے آنے تک، اگلی شریعت آنے تک، اگلی کتاب آنے تک وہ لیٹسٹ تھا اور سچا تھا۔ مثلا یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور تک اپنے وقت کا سچا مذہب تھا، اور اس کے پیروکار اس وقت تک حق پر تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور